السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دین رحمت، آپ قرآن کو کھولیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی سب سے پہلی آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ آیت قرآن مجید میں 114 بار آئی ہے۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رحم یا مہربانی کی قدر اسلام کے نزدیک سب سے زیادہ اہم ہے۔ ہر سچے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رحمت اور رأفت اور شفقت و مہربانی کا پیکر بنے۔ اس کے دل میں دوسروں کے لیے مہربانی کے سوا کوئی اور جذبہ موجود نہ ہو۔ سورۃ الفتح کے آخر میں محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان لائے، ان کی جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں اس آیت میں، وہ کیا ہے؟ رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں مہربان ہیں ایک دوسرے پر۔ ہم سب کو بھی غور کرنا چاہیے اپنے رویوں پر، اپنے طریقوں پر، اپنی گفتگو پر، اپنے انداز پر، کہ کیا واقعی ہمارے اندر یہی صفت ہے جو صحابہ کرام کے اندر پائی جاتی تھی؟ جنت جو اللہ کی رحمت ہے، اس میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں جب تک کہ ہمارے دلوں میں دوسروں کے لیے رحم نہ ہو، ہمارے اندر نرمی نہ ہو، ہمارے دل میں دوسروں کا درد نہ ہو، احساس نہ ہو۔ تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وہ سب سے پہلے صحابہ کرام تھے، اور پھر صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین، اور پھر آج تک کی جنریشن۔ ان سب کی نمایاں خوبی یہ ہونی چاہیے کہ ان کے اندر دوسرے انسانوں اور جانوروں اور باقی مخلوق پر رحم کے جذبات ہوں۔ اور جب انسان کے اندر ایک دوسروں کے لیے رحم آتا ہے، مہربانی آتی ہے، تو پھر انسان ان کی غلطیوں کو معاف بھی کر دیتا ہے، ان سے درگزر بھی کر جاتا ہے، اور پھر اسی سے معاملات اچھے ہوتے ہیں اور خیر و بھلائی کے بہت سے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسلام میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب بھی ایک شخص دوسرے شخص سے ملے تو وہ اس سے السلام علیکم کہے، یعنی ہر ایک دوسرے کے لیے امن اور سلامتی کا اظہار کرے۔ نماز اسلام میں ایک ایسی عبادت ہے جو ہر روز 5 وقت ادا کی جاتی ہے، مسنون نمازیں اس کے علاوہ ہیں۔ ہر نماز کے آخر میں نماز پڑھنے والا دائیں اور بائیں منہ پھیر کر کہتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی اور برکت ہو۔ یعنی گویا وہ دائیں جانب کی ساری مخلوق کو اور پھر بائیں جانب کی ساری مخلوق کو سلامتی اور رحمت کا پیغام سناتا ہے اور ان کے لیے دعا کرتا ہے۔ اس سے آپ دیکھیں کہ ہر نماز کے بعد سنت ہو یا فرض ہو یا نفل ہو، ہم کیا ایکشن دہراتے ہیں، لیکن چونکہ کبھی سوچا ہی نہیں تو وہ ایکشن بھی ایک بے روح ایکشن ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہر مسلمان کو یہ تعلیم دی گئی کہ وہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اپنے سینے میں مہربانی کے جذبات کی پرورش کرے، اس کا دل تمام انسانوں کے لیے رحمت و شفقت سے بھرا ہوا ہو، یعنی سختی نہ ہو، سنگ دلی نہ ہو، دوسرے کی کاٹ نہ ہو، دوسرے کو اذیت دینا نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام دین رحمت ہے۔ اس کی تمام تعلیمات براہ راست یا بالواسطہ طور پر امن اور رحمت سے متعلق ہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان کے دل میں دوسرے انسان کے لیے بہتر جذبات موجود ہوں، یعنی جب بھی ہم کسی سے ملیں، کھلے دل کے ساتھ، صاف دل کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، ہر ایک دوسرے کو انسان کے روپ میں دیکھیں، نہ کہ اپنے اور غیر، دوست اور دشمن کی نظر سے۔ کیونکہ جب ہم پہلے سے ہی اپنے دل کو بھر لیتے ہیں کسی کے خلاف، یا ہماری سوچ مثبت نہیں ہوتی، منفی ہوتی ہے، تو پھر ہمارے اندر باعث ہوتے ہیں، تعصبات جنم لیتے ہیں۔ کسی سے ملیں گے اچھے طرح سے یا اس کی بھلائی کریں گے، یہ سوچ کر کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، اور اگر رشتہ دار نہیں
تو پرواہ ہی نہیں، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں. آپ کسی وقت باہر نکل جائیے، کسی پارک میں، کسی مال میں، اور آپ چلتے پھرتے انسانوں کو دیکھیے، کسی ایئرپورٹ پہ دیکھیے. کئی دفعہ آپ نے یہ نظارے دیکھے ہوں گے. تو مجھے کبھی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہاں ہر انسان اپنے آپ میں اس طرح گم ہے کہ اسے دوسرے کی طرف دیکھنے کی بھی فرصت نہیں، دیکھتا بھی نہیں. اور اگر ہم کسی کی طرف دیکھتے ہی نہیں یا کسی انسان میں دلچسپی نہیں لیتے تو اس کی بھلائی کیا کریں گے، اس کی مدد کیا کریں گے، اس کی ضرورت کیسے پوری کریں گے؟ اسلام کیا کہتا ہے کہ آپ سلام کریں ہر جانے اور انجانے کو، دیکھیں تو اسمائل کریں. کہیں پر بھی آپ اکٹھے کام کر رہے ہیں، اگر آپ آتے جاتے سلام کر رہے ہیں اور اسمائل پاس کر رہے ہیں، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ پھر اس جگہ کا ماحول جو ہے وہ بوجھل ہو اور وہاں کام کرنا مصیبت ہو اور وہاں انسان کا دل نہ لگے؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ دراصل ہمارے اپنے ہی رویے ہوتے ہیں جو کسی بھی کام کو انتہائی مشکل بنا دیتے ہیں. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم ہر انسان کو انسان کی نظر سے دیکھیں. اب ہو سکتا ہے یہاں کوئی میرے سے فقہی سوال کرے، کیا نان مسلم کو سلام کرنا جائز ہے؟ بات یہاں یہ نہیں ہو رہی، بات یہ ہے کہ کوئی بھی ہو اس کے ساتھ ایک کنسرن شو کرے، اس کے ساتھ ایک تعلق شو کرے. کیوں کہا گیا کہ جب مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور باہر سے کوئی شخص آئے تو اس کے لیے جگہ بنائے، اور اگر جگہ نہ بھی ہو تو تھوڑا سا ہل جائے تاکہ کنسرن شو کریں کہ ہم آپ کے لیے، ہم آپ کی کیئر کرتے ہیں، ہم نے نوٹس کیا کہ آپ یہاں موجود ہیں. لیکن اگر ایسا رویہ ہو انسان کا کہ وہ کسی کی پریزنس کو بھی اگنور کر دے کہ کوئی ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اس کا وجود ہی کوئی نہیں، تو کیا اس کو رحمت اور نرمی کہیں گے؟ ہرگز نہیں. حقیقت یہ ہے کہ اسلام دین رحمت ہے. اس کی تمام تعلیمات براہ راست یا بالواسطہ طور پر امن اور رحمت سے متعلق ہیں. اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان کے دل میں دوسرے انسان کے لیے بہتر جذبات موجود ہوں. ہر ایک دوسرے کو انسان کے روپ میں دیکھے، نہ کہ اپنے اور غیر، دوست اور دشمن کی نظر سے. بعض اوقات کوئی دشمن نہیں بھی ہوتا تو ہم اسے دشمن بنا لیتے ہیں اپنا، ناسمجھی کے رویوں کے ساتھ. اور ہماری عموماً اردو میں گفتگو کیا ہوتی ہے؟ کہاں رشتہ کیا ہے؟ غیروں میں. اب آپ دیکھیے کہ جب آپ کسی کو غیر کہہ رہے ہیں تو پھر وہ کب آپ کے بنیں گے؟ ان سے پھر تعلقات کہاں سے درست ہوں گے؟ تو اس طرح کی جو ٹرمینالوجی ہے جس نے انسانوں کو بہت بانٹا ہوا اور تفریق کی ہوئی ہے اور انسانوں کو غیر بنا دیا ہم سے، ان چیزوں پر توجہ کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے انداز کو بدلنے کی. بہتر انسانی سماج بنانے کی یہی واحد تدبیر ہے، اور اسلام میں بار بار اس کی خصوصی تاکید کی گئی ہے. جس سماج میں لوگوں کے درمیان اس قسم کا ماحول ہو وہ سماج لازماً ترقی کرے گا. ایسے سماج میں ہر ایک کو دوسرے سے وہ چیز ملے گی جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے. ہر ایک اس چیز سے بچا رہے گا جس کو وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتا. اسلام رحمت کلچر ہے. اس کی تمام اخلاقی تعلیمات کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں، لوگ ایک دوسرے کے لیے رحمت کا پیکر بن جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی معنوں میں ہم دوسروں کے لیے مہربان ہو جائیں. عملی طور پر آپ کیا کریں گے؟ کیا کوشش کریں گے؟ بتائیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو دن چڑھتے ہی آپ کیا کریں گے؟ گھر والوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ اسمائل پاس کریں گے، سلام کریں گے، حال پوچھیں گے، چاہے ہسبینڈ ہو یا بچے ہوں، اور سلام میں پہل کریں گے. پھر اسی طرح باقی اوقات میں کیا کریں گے؟ کہیں پر بھی آپ ہوں، آپ صرف اپنی ذات میں نہ جئیں، اپنی ہی دنیا میں گم نہ رہیں، اپنے ہی کاموں میں مشغول نہ ہوں، بلکہ اپنے آس پاس دائیں بائیں جو بھی لوگ ہیں ان کے وجود کا احساس کریں اور ان کی ضروریات کو محسوس کریں. بی نائس ود ایوری باڈی، اسمائل، سلام اور اسمائل کے علاوہ توجہ دینا.
look others with pleasant face and expression. ٹھیک ہے. think about others. how can you help them? good. یہ ہے کرنے کا کام کہ انسان جہاں بھی ہو وہاں یہ سوچے کہ وہ دوسروں کی مدد کیسے کر سکتا ہے، بھلا کس طرح ان کے کام آ سکتا ہے، کس طرح ان کو ہیلپ کر سکتا ہے. خود پسند نہیں بننا. جی ہاں، صرف اپنے ہی رونا نہیں روتے رہنا. صرف کسی بازو کا ہم کسی سے بھی بات کرتے ہیں نا تو یہ ہوتا ہے کہ اپنی کہانی سنائے جاتے ہیں، دوسرے کی ذات میں دلچسپی نہیں لیتے، اس سے پوچھتے ہی نہیں کہ تمہارا کیا حال ہے، تم کس حال میں جی رہے ہو. ٹھیک ہے. جب آپ مال جاتے ہیں تو دروازے کو روک کر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. when they are sad remind them about Allah. ٹھیک ہے. be a good listener. good. یہ بھی بہت اچھی بات ہے کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی کچھ سنا رہا ہو تو ہم ادھر دیکھتے نہیں، توجہ نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی بھی جب آپ سے بات کرتا تھا تو آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. اگر ہم کھانا پکا رہے ہیں تو اپنی دنیا میں کھڑے، کمپیوٹر پہ بیٹھے تو اپنی دنیا میں بیٹھے. اس آئس کو بریک کرنا ہے اور لوگوں میں گھلنا ملنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ طریقے خود سوچ لیجئے کہ کیا کیا ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.